السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ یونس آیہ نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون۔ بات ہوتا ہے نا، آپ کے عقیدے کے اوپر لوگ بڑی لڑائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کچھ اور تھا جو سنا سنایا تھا، آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کا عقیدہ درست ہونے لگا، اس میں الزام دینے شروع ہو گئے۔ ان کو پسند نہیں ہے کہ آپ نماز سنتوں کے مطابق پڑھو، ان کو پسند نہیں ہے کہ آپ زندگی کو قرآن شاعر اللہ بنا کے فالو کرو، تو پھر گھروں میں لڑائی ہے۔ تو پھر ایسے میں کیا کہنا چاہیے کہ تو آپ کا عمل ٹھیک ہے بھائی، معاف کرو، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی عمل کی خود جواب دوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سکھا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے تو ہیں، مگر کیا بہروں کو تو سنائے گا؟ وہ کون سے سننے والے جن کے دل مردہ ہے، جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اندر نہیں لے کے جاتے، اور خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ اور سننا دراصل پتہ کون سا سننا ہوتا ہے؟ جس سننے پہ عمل آ جائے، جس سننے پہ صرف وہ کہتے ہیں نا علم میں اضافہ ہو رہا ہے، بحث کرنے کے لیے باتیں پتہ چل رہی ہیں، چلو ہم فلاں کو فلاں یہ جو کہتے ہیں نا مات دے دیں گے، ہمیں اصل پتہ چل گیا، اصل بات یہ تھی، تو وہ تو عمل میں نہیں ڈھلا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، ان کو سنوانا ہے تمہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا اندھوں کو راہ دکھائے گا؟ خواہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہ ہو، یعنی بظاہر وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ کہیں اور ہوتے ہیں، ان کے دل کہیں اور ہوتے ہیں۔ محفلوں میں بیٹھے ضرور ہوتے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کا دل دماغ کمرے میں نہیں ہوتا، آپ کی حاضری میں نہیں ہوتا، وہ کہیں اور کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آئیے دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی، بس ایک گھڑی تھی، ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے، یعنی اہمی مومنٹ تھا، کچھ گئے اور آ گئے، پتہ نہیں اب تو کچھ یاد آ رہا کچھ نہیں یاد آ رہا۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ کبھی بھی راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا بھی دیں یا اس سے پہلے تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں وہ آنا ہی ہے ہماری طرف، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، لکل امت الرسول، اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر جب کسی امت کے پاس رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ تو پورے انصاف کے ساتھ چکا ہی دیا جاتا ہے، یعنی آخری حجت ہے نا۔ آپ کے ہم جیسا انسان کو ہمارے درمیان اٹھ کے اللہ کی تعارف کروائے، جنت کا راستہ دکھائے، جہنم سے بچائے، وہ رسولوں سے بڑھ کے سچائی والا کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ آج ہم نقالی کرتے ہوئے ان کے پیچھے وہ کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر اصل کام رسولوں نے کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں انصاف سے، وہ کہاں یہ انصاف نہیں کرتے اور کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر پھر ذرہ برابر ہم نے ظلم نہیں کیا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے نا، لیکن ذرہ برابر اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے اس تو نہ بھی اللہ کہتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کون سی دھمکی؟ قیامت کی، عذاب کی، تو لے آؤ پھر اگر تم سچے ہو۔ کتنے نہ ڈر تھے نا، آخر یہ کب پوری ہوگی؟
کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے نا انسان کی کہ آنے والے رزلٹ کو اپنی بدبختی کے اوپر، بددیانتی کے اوپر جلدی مانگنے میں لگ جائے کہ وہ پھر آ ہی جائے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ اس جلدی نہ ملنے کے اوپر دلیر بھی ہو جاتے ہیں، اگر میں غلط ہوتی تو اللہ مجھے پکڑ لیتا، اگر نہیں پکڑا اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہی ہوں، پھر مور کر لو ایک دو اور کو نہ ایسے۔ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ ہاں، اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے، یعنی جب آ جائے گی، کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے یا موت کی مصیبت آ جائے، موت کی مصیبت پہ انسان کو پتہ چل جائے گا ایک سیکنڈ کے اندر، ابھی دنیا میں ہے، دنیا سے رخصت نہیں ہوا لیکن پتہ چل گیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، ہاں، تو پھر ظالموں کے لیے کہا جائے گا کہ وہی ہے جس کا تم جلدی تقاضا کیا کرتے تھے، اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو کہ تم کماتے ہو، اس کی وجہ سے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ ہے جو تم کو دیا جا سکتا تھا؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کہو میرے رب کی قسم تم یہ بالکل سچ ہے، تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی لے کر اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ دینا چاہے گا تو وہ فدیہ نہ دے پائے گا، جب اور آمادہ ہو جائے گا کہ میں دے دوں گا سب کچھ، میری بس جان چھوٹ جائے اس سے۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پھر پچھتائیں گے۔ وہ کہاوت ہے نا، پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کرنے والے دنوں میں کام نہ کیا تو پھر مصیبت آنے پہ کیا پچھتانا۔ مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا بھی ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دلوں کے مرض کون کون سے ہوتے ہیں ذرا دیکھیے، حسد، بغض، کینہ، جلن، عداوت، نفرت، ڈپریشن، یہ سارے دل کے مرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مرض کو ہم دور ہٹا دیں گے۔ قرآن کی 4 صفات یہاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک موعظت یعنی اس کے لیے نصیحت ہے، دوسری شفا یعنی دلوں کی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں سب کے لیے شفا ہے، اور دلوں کی بیماریاں جس میں شرک بھی ہے، کفر عقیدہ ہے، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ، یہ سب دل کی بیماری ہیں، اور اس میں وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور وہ خود سے خود ان بیماریوں سے دور 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 ہوتا جائے گا۔ اور تیسری صفت اس میں کیا تھی کہ اس کو کیا ملتی ہے؟ پھر رہنمائی ملتی ہے اللہ کے راستے میں چلنے کی، اور پوری رہنمائی کھل کے ملتی ہے تاکہ وہ اپنے اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر نافذ کر سکے۔ اور جو انسان نافذ کرنے کے بعد ظاہری بات عمل کرنے والا بن جاتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہے۔ اس آیت میں خوشخبری ہے نا، ہدن اور رحمہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا گیا کہ جن کو یہ صفات مل جاتی ہیں، یہ قرآن کی سیکھ مل جاتی ہے، اس سے عبرت کی باتیں مل جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ان کو پھر خوشیاں منانی چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جتنی مل چکی ہے نا ان کو، اس پر انہیں چاہیے خوشیاں منائیں۔ اور یہ ہر اس چیز سے بہتر چیز تھی جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے تھے۔ تو جب مومن کے پاس قرآن آ جائے تو اس کا اگلا حق کیا بنتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کرنے والے بن جائیں، تب جا کے یہ خوشخبریاں انشاءاللہ ہمارے لیے ہیں۔
لوگوں تمہارے پاس یہ قرآن یہ نصیحت آ چکی، یہ بات ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہے کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے کہاں سے کیسے اتارا ہے، اس میں سے تم خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دے دی تھی؟ حق کو پانے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اور ربی زدنی علما، یہ وہی علم ہے جو یہ قرآن کا علم ہے، نبی کی ہدایت کا علم ہے۔ یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا بھلا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں کہ جو شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا، اللہ کو جھوٹ اللہ پہ گھڑنا، اور جھوٹ کی سب سے بدترین شکل کیا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف کہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے جو کچھ تم سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے بیٹھی ہیں، کس کے لیے کما رہی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ ہر ایک صاف دفتر میں درج ہو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں نا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے کہ وہ تقوی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور تقوی کے مطابق جب زندگی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی غم اور کوئی خوف نہیں رہتا۔ غم اور خوف کی بات میں ویسے بتا چکی ہوں کہ ٹیمپریری غم اور خوف تو آتا ہے انسان کے پاس، جس میں انسان کا سر درد آ گیا، چلو اس میں بھی غم زدہ ہو گیا، کوئی پیاری چیز ہاتھ سے چھٹ گئی، کوئی پیارا رشتہ دنیا سے چلا گیا، انسان کے غم آتے ہیں، یہ ٹیمپریری غم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل جو ہے نا، پکا غم اللہ کبھی نہیں دینے دے گا انسان کو۔ اس ٹیمپریری غم سے بھی انسان کو اللہ نکال دیتا ہے۔ جب انسان قرآن والا ہوتا ہے نا، تو اللہ اسی کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے، جب اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جانے والوں کو اچھی اگر موت ظاہری نظر میں دے دی ہے، تو یقیناً اس پہ امید ہے کہ اللہ نے آگے بھی ان کو اچھے مقام میں لا پہنچایا ہے نا۔ یہ خوشخبریاں تو ملی ہوئی ہیں نا، جمعے کی موت ہے، کلمے کی موت ہے، پاکی کی موت ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جو دنیا سے بسر رخصت ہوا، اور جس کے موت کے وقت اس کو پسینہ آیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو پھر کیا ہے، اس کے اوپر پیچھے والوں کے لیے بھی ایک دلاسا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، انگوٹھی میں اگر نگینہ خالی ہو جائے اور وہ نگینہ انگوٹھی میں چلا گیا تو انسان کو پتہ چلتا ہے وہ چیز اپنی جگہ پہ چلی گئی، اور ہم نے بھی جانا ہے نا۔ تو جب ہم نے بھی جانا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے دن ان کے بلند مرتبے ہوں گے، ان کی وجہ سے ان کو دیکھ کے انبیاء اور شہید بھی رشک کریں گے۔ اللہم اجعل فیہم یا رب، اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ صحابہ نے فرمایا، پوچھا یا اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے، ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ بتایا کہ وہ آپس میں اللہ کی کتاب اور اللہ کی خاطر جمع ہونے والے تھے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے اور اللہ کی خاطر جمع ہونے والے کے لیے، ہے نا۔ اور یہ خوشخبری میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ ہمارے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم سچے دل سے اس کلاس میں، اس کمرے میں اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے، اور یقیناً ہم سچے دل سے آئے ہیں، اللہ اس سچائی میں کبھی شیطان اپنا حصہ نہ لینے پائے، ہے نا۔ تو یہ خوشخبریاں ہیں کہ جو اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اللہ کی خاطر سیکھتے سکھاتے ہیں، اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبتیں بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی کاروباری معاملات بھی نہیں تھے کہ جس سے لین دین کی وجہ سے۔ اور میں یقین کے ساتھ اس عقیدے کو، اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتی ہوں کہ جو چہرے ماشاءاللہ مجھے روز نظر آتے ہیں اور جو آ رہے ہیں نظر،
میں سب سے اللہ کی خاطر بہت محبت رکھتی ہوں الحمدللہ. میرے دل میں روز آنے کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ سب کو دیکھوں جا کے. اور اسپیشل جو ساتھی میرے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے الحمدللہ یہ اللہ کی خاطر ہے, اللہ کی خاطر ہے. اپنے رشتوں سے بڑھ کے رشتے عزیز ہونے لگتے ہیں. وہ تو دور ہیں نا بیٹھے ہوئے, یہ رشتے زیادہ پیارے ہونے لگتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی خاطر ہی اللہ کی خاطر ہی تو گھروں سے نکلے ہم, اپنا ساری مصروفیت چھوڑ کے اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے کر کے اور اللہ کی خاطر جمع ہوں. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثابت قدمی دے دے, اخلاص کی دولت سے اور وقت کو سنبھال کے پوری صبر کے ساتھ اس پہ قائم رہنے والا بنا دے. تو بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا ان کے چہرے پھر اس دن پر نور ہوں گے. ان کے چہرے پہ کوئی غم نہیں ہوگا, نہ کوئی خوف, نہ کوئی ملال, کوئی نہیں, تر و تازہ ہوں گے, بالکل فریش, مطمئن. یہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, یہ اللہ کے دوست ہیں. سبحان اللہ. جن پر انبیاء بھی رشک کریں, شہید بھی رشک کریں, وہ کتنی بڑی نسخے پتہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم رکھے اور اس کا مصداق بنا دے. آمین ثم آمین. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدل سکتی. یہ بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہو جاتا ہے. جب اللہ کی خاطر اللہ کے لیے اخلاص کی زندگی لے کے نکلیں گے نا, تو اللہ کو ضامن بنا دیں اپنی ساری چیزوں پہ, تو عزتیں بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے. اگر دلوں میں کھوٹ ہے, بظاہر آپ جتنے بھی چکنی چپڑی باتیں کر کے, اچھی اچھی باتیں کر کے لوگوں کے دل مول لیں, لیکن وہ عزت نہیں پا سکیں گے جو کہ بددیانتی کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے. دیانتداری بہت ضروری ہے, اخلاص بہت ضروری ہے. یہ بہت اچھی نعمتیں ہیں. ابو ذر نے پوچھا تھا اسی معاملے میں کہ اللہ کے نبی, جب ایک بندہ خالص اللہ کی خاطر نیکی کرتا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, لوگ راستے میں کھڑے ہو کے اس کی اپریسیشن کرنے لگتے ہیں, اس کو تعریف کرنے لگتے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ, تو ایسے میں کیا کریں بندہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے دل کا جو ہے نا وہ اینگل اللہ کی طرف رکھو, اخلاص میں کمی نہ آنے دو, لیکن یاد رکھو یہ عاجلہ والی خوشخبریاں ہیں جو تمہیں مل رہی ہیں. سمجھتے ہیں, جلدی ملنے والی خوشخبریاں ہیں. ایک تو خوشخبری وہ ہے نا جو جنت میں آخرت میں جا کے ملنے والی ہے, یہ دنیا کی جلدی ملنے والی خوشخبریاں ہیں کہ جب کسی بندے کا کام اللہ کی طرف مقبول ہوتا ہے نا, اللہ دلوں میں محبتیں ڈلوا دیتا ہے, اللہ اپریسیشن ڈلوا دیتا ہے. یہ مقبولیت کا یہ بھی ایک انسان کے پاس وہ کہتے ہیں نا دنیا میں رہتے ہوئے ایک اشارہ ہے جس پہ انسان کو مزید پھر دیکھیں تھوڑی سی بھی دل میں آ جاتی ہے نا کہ میں اخلاص نیت سے گھر سے نکلا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں اور راستے میں صرف میرے دھیان میں کوئی اور بندہ نہیں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان بندوں سے مجھے بے نیاز کر دے, مجھے صرف اپنے لیے رکھ خالص, اور اس کے باوجود لوگ آ کے کھڑے ہو کے مجھے راستہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو ایسے میں کہیں میرا ایمان تو نہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے نا, فکر ہے نا. تو اس میں بتایا کہ نہیں, اپنے اخلاص کو سلامت رکھو اور کرتے چلے جاؤ اور ان خوشخبریوں کو فیل کرو جو عاجلہ ہیں یا جلدی ملنے والی ہیں, یعنی مقبولیت والی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرما, ہمیں اپنی خاطر دوستیاں عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی خاطر لوگوں سے اور اپنی محبت کرنے والا بنا دے, اپنے دین کے لیے اخلاص والا معاملہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں دن رات اپنی رضا جوئی میں لگا دے. یا اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دینا. یا اللہ جو کچھ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنانا. یا اللہ ہمیں ان خوشخبری پانے والے لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولادوں کو بنا دے. یا اللہ ہم سب کو نمازوں کو قائم کرنے والا اور اپنے دین کو زندہ رکھنے والا بنا دے, اور ہماری اولادوں کو بھی. یا اللہ ہمیں ہمارے پیارے جانے والوں کے لیے اس ثواب جاریہ بنا, اور ہمارے لیے ہماری اولادوں کو ثواب جاریہ بنا. یا اللہ ہم سے ہر وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہوتا ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.